صحیح بخاری میں 6930، ذرا توجہ کیجیے، سننا اپنے غور کے ساتھ۔ صحیح بخاری میں 6930، 931، 32، 33، 34، اور صحیح مسلم میں 2449، 50، 51، 52، 53 سے لے کر 70 تک، یہ تقریباً 20 سے زیادہ احادیث صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، سنن ابی داؤد میں اور مسند ابن شعبہ میں احادیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گمراہ فرقے کی نشانی بیان کی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یخرج فیکم قوم، تم میں ایک ایسی قوم نکلے گی تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، اے صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں بہت تھوڑا جانو گے۔ ذرا توجہ کیجیے، صحابہ کتنی زیادہ نمازیں پڑھتے ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے ساتھ اگر کمپیئر کرو گے تو تھوڑا جانو گے۔ وصیامکم مع صیامہم، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔ وعملکم مع عملہم، اور اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں بہت تھوڑا جانو گے۔ یقرؤون القرآن، وہ قرآن کی تلاوت کریں گے، اور سننے ابھی داؤد میں الفاظ ہے لیست قراءتکم الی قراءتہم شیئا، صحابہ تمہارا قرآن پڑھنا ان کے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہوگا۔ لا صلاتکم الی صلاتہم شیئا، تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کچھ نہ ہوگی۔ یتلون کتاب اللہ رتبا لینا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، وہ کتاب اللہ قرآن کو بڑا تر و تازہ اور بڑا مزے سے پڑھیں گے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری میں الفاظ ہیں یقولون من قول خیر البریہ، اور بعض احادیث میں الفاظ ہیں یقولون من قول خیر البریہ من خیر قول البریہ، حضور فرماتے ہیں وہ حدیثیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، نمازیں، روزہ، وہ سارے اعمال گنوا کے حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، اس کے باوجود وہ دین سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لا کے پار نکل جاتا ہے۔ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کے پاس نمازیں تھوڑی نہیں ہوں گی، ان کے پاس روزے تھوڑے نہیں ہوں گے، ان کے پاس قرآن کی تلاوت تھوڑی نہیں ہوگی، ان کے پاس نیک اعمال تھوڑے نہیں ہوں گے، ان کے پاس اگر کمی ہوگی تو صحیح عقیدے کی کمی ہوگی۔ جس کی عقیدہ کی کمی ہوگی، اور یہ جو جس فرقے کی، جس گروہ کی حضور نے نشانیاں بیان کی، ان کا بڑا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں مقام جعلانہ پہ آیا، مصنف ابن شعبہ میں حدیث موجود ہے، صحابہ کرام نے اس کا نقشہ بیان کیا، صحیح بخاری میں بھی الفاظ موجود ہیں قص اللحیۃ محروق، داڑھی بڑی گھنی اور باری تھی، سر سے ٹنڈ تھی، مشمر الازار، اور اس کی شلوار ٹخنوں سے بہت بلند تھی، اور اس کی پیشانی پر سجدے کر کے سجدے کا نشان پڑا ہوا تھا، نشان سجدے کو اس کی پیشانی پر موجود، لمبی اور گھنی داڑھی، سر سے ٹنڈ اور شلوار ٹخنوں سے اوپر، آگے بڑھ کے کہنے لگا اے یا محمد اتق اللہ، اے محمد قدر کرو، اللہ سے ڈرو، تم نے انصاف نہیں کیا۔ صحابہ نے تلواریں نیام سے نکال لی، حضور اجازت دو اس کی گردن اڑا دیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو روک دیا، جب وہ چلا گیا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا من ذکر ھذا قوم یتلون کتاب اللہ رتبا، اے میرے صحابہ اس کی نسل سے ایک قوم ایسی نکلے گی جو قرآن کو بڑا مزے سے پڑھے گی۔ یہ ساری نشانیاں اس ذوالخیسرہ اور جرقوس بن زہیر التمیمی کی اور اس کی نسل کی بیان کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک ایک نشانی بتا دی ہے، اور یہ واضح کر دیا کہ بہتی نمازیں، بہتے روزے، بہتے حج، بہتی زکاتیں یہ بھی دیکھی جائیں گی، پہلے یہ دیکھا جائے گا ایمان اور عقیدہ کتنا درست ہے، اور حضور کی محبت اور حضور کی تعظیم اور حضور کا اکرام۔ یقین جانیے کسی کو بے عمل کرنے کے لیے نہیں، کسی کی بے عملی پر اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حضور کی محبت اور حضور کے اکرام و تعظیم کا مقام بتانے کے لیے کہ یہ وہ عظیم دولت ہے جسے مل کی دو جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی طرف متعدد اس کے طرق موجود ہے، توجہ سے سنیے، فرماتے ہیں کہ ایک ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں موجود تھے، حضور نماز ادا کرنے کے بعد ابھی مسجد کے دروازے سے باہر جا رہے تھے کہ ایک پینڈو دیہاتی عربی ایک آیا
اور سرکار کی بارگاہ میں آگے بڑھ کے عرض کرنے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متسا، حضور یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ میرا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما اعددت لها، اے قیامت کا سوال کرنے والے یہ بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا؟ صحیح بخاری کی حدیث کا ایک طریق یہ ہے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک طریق یہ ہے، اور دوسرے طریق میں یہ ہے ما اعددت لها کبیرہ صیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے محبوب میرے پاس بہت زیادہ نمازیں نہیں، بہت زیادہ روزے نہیں، بہت زیادہ میرے پاس صدقہ صدقات نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑی کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا انت مع من احببت، خوشخبری ہو تیرے لیے جا تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ قیامت کو، قیامت میں اسی کے ساتھ۔ اب اگلا جملہ جو میں نے سنانے کے لیے وزن بتانے کی پوری حدیث سنائی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، کون انس بن مالک؟ حضور کے خادم، 10 سال میرے نبی کی بارگاہ میں رہنے والے، حضور کی خلوت و جلوت دیکھنے والے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حجرے اور حضور کے گھر چلے جانے والے صحابی حضرت انس بن مالک، کس قدر مقام ہوگا حضرت انس بن مالک کا، ایک صحابی کے مقام تک کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ، شرف صحبت ورویت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يعادلہ عمل ولا یوازیہ شرف، حضور کے رخ زیبا کو دیکھنا یہ کتنا بڑا عمل ہے، دنیا کا کوئی عمل اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ کتنا بڑا شرف ہے، کوئی شرف اس شرف کا موازنہ نہیں کر سکتا، ایک صحابی کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو جس نے 10 سال میرے نبی کی غلامی میں گزارے ہوں، اس انس ابن مالک کے مقام تک کون پہنچے گا؟ اور پھر وہ انس ابن مالک کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم ہے جب سے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اسلام قبول کرنے کے بعد اتنی زیادہ خوشی مجھے کسی موقع پر نہیں ہوئی جتنی خوشی اللہ کے محبوب کا یہ فرمان سن کے ہوئی کہ میں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ، اور فرماتے ہیں سنو انی احب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابا بکر و عمر، لوگوں سن لو میں انس بن مالک اعلان کرتا ہوں میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں۔ جنتی جنتی ہر صحاب یہ نبی، جنتی جنتی ہر صحاب یہ نبی، جنتی جنتی محب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر و عمر، میں حضور سے محبت کرتا ہوں اور حضور کے یاروں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ پیش کر رہا ہوں صحیح بخاری کا، اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں لیکن اللہ سے امید ہے اللہ میرا حشر حضور نبی کریم علیہ السلام اور حضور کے یاروں ابو بکر عمر کے ساتھ فرمائے۔ ایمان سے اندازہ کریں انس بن مالک حضور کے 10 سال خدمت میں رہنے والے صحابی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، میرا مقام کتنا بڑا ہوگا، اللہ بس یہ کہ سبحان اللہ۔ اس لیے عالم جی چیتے ہیں چاروں یاری نبی دے عاشق، کوئی نہیں
یا رب اس ابو بکر صدیق کا مقام کتنا بلند ہوگا جن کے بارے میں حضرت انس ابن مالک کہہ رہے ہیں میرے عمل ابو بکر و عمر جیسے نہیں ہے لیکن لوگوں میں اللہ کے محبوب کے بعد ابو بکر و عمر سے محبت کرتا اور الاستیاق ابن عبد البر میں موجود ہے کہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے یہ کہا کہ علی کی اور عثمان کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی تو حضرت انس بن مالک نے فوراً کہا فرمایا کذبوا واللہ خدا کی قسم یہ لوگ جھوٹے ہیں اللہ نے عثمان اور علی کی محبت ہمارے سینوں میں جمع فرما جھوٹ بولتے ہیں کہ عثمان اور علی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہمارا سینہ دیکھو ہمارا دل دیکھو اللہ نے یہ دونوں کی محبت ہمارے سینے میں جمع فرما دی میں کہتا ہوں جو کہے کہ جو آل سے محبت کرے اصحاب کی محبت وہاں نہیں آ سکتی اور جو کہے اصحاب سے محبت کرے آل کی محبت نہیں آ سکتی یقین جانیے سنی کا عقیدہ اور سنی کا دل وہ دل ہے جہاں محبت اصحاب دیکھنی ہو محبت آل دیکھنی ہو جہاں آپ کے دونوں کی محبت جمع ہو جاتی ہے اللہ نے وہ سینہ اہل سنت کو عطا فرمایا کیونکہ ہم آل سے محبت بھی سونے نبی کی وجہ سے کرتے ہیں اور اصحاب سے محبت بھی حضور کی ذات اقدس کی وجہ سے کرتے ہیں اصحاب رسول کا مطلب کیا ہے رسول اللہ کے صحابہ اور آل رسول کا مطلب کیا ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک ان دونوں کی نسبت حضور کی ذات اقدس کے ساتھ اور محمد سے نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے جسے حضور کی نسبت مل جائے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق مل جائے ہم تو کہتے ہیں جسے غوث پاک سے نسبت ہے داتا صاحب سے نسبت ہے ہم تو اس کے بھی قربان ہونا جانتے ہیں اور جس کی نسبت اللہ کے محبوب سے ہو جائے نسبت کی ڈائریکٹ ہو جائے اور وہ لوگ جنہوں نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ تربیت پائی ہو ان صحابہ کی عظمت و شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے پھر وہ صحابہ جو اللہ نے حضور کی صحبت کے لیے پسند فرما لیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلم احمد ابن حنبل میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی اللہ نے مخلوق میں سے اپنے نبی کے دل کو اپنے لیے پسند فرما لیا اور پھر اللہ نے مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو رب نے نبی کے یاروں کو اپنے مصطفیٰ کے لیے پسند فرما دیا کتاب السنہ امام ابن بلاسم کی کتاب میں حدیث نمبر 1000 ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحاب پسند کر لیا میرے لیے رب نے میرے صحابہ کو پسند کر لیا فجعلہم لی غزلا وانصارہم واصحاب اللہ نے ان صحابہ کو میرے وزیر بنا دیا میرے مددگار بنا دیا اللہ نے ان صحابہ کو میرے سسرالی بنا دیا یعنی میرے صحابہ کو نکاح میں بیٹیاں دی بھی ہیں انہی صحابہ سے نکاح میں بیٹیاں لی بھی ہیں اللہ نے یہ تعلق میرے ساتھ صحابہ کو جوڑ دیا من سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے فرشتوں کی بھی لعنت ہے ساری انسانیت کی لعنت ہے لا یقبل اللہ لهم صرفا ولا عدلا ایسا غصہ ہے صحابہ نفل پڑے اللہ اس کا نفل قبول نہیں کرے گا ایسا بندہ فرض پڑے اللہ اس کے فرض کو قبول نہیں کرے گا صحابہ کا غصہ نہ اس کا نفل قبول ہے نہ اس کا قبول ہے جس کا فرض قبول نہیں جس کا نفل قبول نہیں
وہ جتنی مرضی عبادتیں کرتا جائے وہ اللہ کا ولی بن سکتا نہیں، کوئی فرضی قبول نہیں، نفلی قبول نہیں۔ اچھا اگر صحابہ کے گستاخ کا نفل و فرض قبول نہیں تو آل کے گستاخ کا قبول ہوگا نہیں ہوگا، تو ان کا قبول ہی کوئی نہیں، کیونکہ ان کے اندر بے ادبی کا گستاخی کا عنصر موجود ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے سنیوں کے دلوں میں محبت مصطفیٰ، محبت آل اور محبت اصحاب کی شمع روشن ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے۔ کیوں پار ہے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا محبت سے بڑی گونج پڑ جائے اہل سنت کا بیڑا ہمارا بیڑا پار ہے، ہمارے ہاتھ میں دامن اصحاب بھی ہے، ہمارے ہاتھ میں دامن اہل بیت بھی ہے، اور ولیوں کا دامن بھی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ اہل بیت اولیاء، اور یہ جو ادب ہے، یہ جو تعظیم ہے، اکرام ہے، یہ دولت بھی اللہ نے ہمیں صحابہ کے ذریعے سے ہمارے سینوں میں ڈالی، اور یہ اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیں، یہ بات لکھ لیں دل کی تختیوں پہ کہ جس کی نسبت سرکار کی ذات کے ساتھ ہے اس کا ادب کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے، چاہے وہ نسبت نسب کے اعتبار سے ہو چاہے حسب کے اعتبار سے ہو، نسبت کا لحاظ کر کے ادب کریں گے، احترام کریں گے۔ عالم دین کا ادب بھی اس لیے کہ اس کا تعلق بھی اللہ کے محبوب کی ذات کے ساتھ ہے۔ حدیث میں مضمون موجود ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، صحیح عالم ربانی ہے وہ اللہ کے محبوب کا وارث ہے۔ تو عالم کا ادب اس واسطے ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے حبیب کی ذات کے ساتھ ہے، وہ جس مسند پہ جس منصب پہ بیٹھتا ہے کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کا جو ہے وہ جانشین ہے، حضور کا وارث ہے، دین کا جو عالم ہے، دین کا جو صحیح رہنما ہے۔ اس لیے یہ لوگ جس طرح بھی علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے، اس لیے یہ لوگ اگرچہ ڈائریکٹ دین کے اوپر اپنی زبانیں تام دراز نہیں کر سکتے، وہ عالم کا سہارا لے کے اسلام کے خلاف جو بولنا چاہتے ہیں وہ بول جاتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ جو شخص بغیر کسی قید و شرط کے اوورال علماء کے خلاف بولتا ہے اس کے بے دین ہونے میں کچھ شک ہو سکتا ہے۔ سمجھ لو کہ یہ کسی بے دین ایجنڈے کا جو ہے وہ حصہ ہے، اور یہ بے دینوں کے اس گمراہانہ عقائد کو پھیلانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف کس طرح کوئی سازش کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو لہذا جو مطلقاً عالم کے خلاف بولے گا، علماء کے خلاف بولے گا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا نہیں۔ اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذواتِ کی بات ہو، حضور کی آل پاک ہو، ان کا ادب، ان کا احترام، اولیاء اللہ کا احترام، اور جتنے بھی دینی ہمارے مقامات ہیں، ہمارے دینی جو ہمارا سمجھے کہ ہماری جو شاعر ہیں ان کا ادب کرنا ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اور یہ میں نے ایک اسلوب ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے سیکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور کی نسبت سے ان چیزوں کا بھی احترام کرتے تھے، ادب اور تعظیم دل میں رکھتے تھے جن کی نسبت اللہ کے محبوب کریم کی ذات اقدس سے ہو جاتی تھی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہمارے پاس نبی پاک علیہ السلام کا ایک جبہ شریف تھا۔ فرماتی ہے کہ وہ حضور کا مبارک جبہ ہمارے پاس تھا، نحن نغسلها، وہ جو کیجئے ذرا مسئلہ سمجھنا اپنے۔ فرماتی ہم اس جبے مبارک کو دھوتی تھی، کیا کرتی تھی؟ دھوتی تھی۔ اچھا ذرا تھوڑا سا میں آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے پیچھے پس منظر بیان کرتا ہوں۔ بھائی جبہ کپڑا ہوتا ہے نا، کپڑے کا بنتا ہے، اور کپڑا دھاگے سے بنتا ہے، اور دھاگا پیچھے پھر کپاس سے یا کسی اور چیز سے دھاگا بنایا جاتا ہے۔ اب توجہ کیجیے، جو حضور کا مبارک جبہ تھا وہ کپڑے کا تھا، دھاگے سے بنا۔ کسی شخص نے چیز لے کے دھاگا بنایا ہوگا، پھر دھاگے کو بنا گیا ہوگا، پھر جبہ کپڑا تیار ہوا ہوگا، پھر وہ کپڑا کسی درزی کے پاس گیا ہوگا، درزی نے وہ کپڑا سی کے جبہ تیار کیا ہوگا، اور پھر وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہوگا۔ میرے آقا نے وہ کپڑا، وہ جبہ جو پہلے عام تھا، حضور نے جسم پاک سے لگا کے خاص کر دیا۔ جب میرے نبی کے جسم پاک سے وہ جبہ مس ہوا، حضور کے جسم کی برکت اس جبے میں گئی۔ اقدس کی برکت جبے شریف میں گئی، اس جبے کے اندر جو برکت تھی وہ پانی میں گئی۔ حضرت اسماء فرماتی ہے نحن نغسلها، ہم پھر اس جبے کو پانی میں دھوتی تھی، جو پانی بچتا تھا مدینہ کے بیماروں کو پلاتی تھی۔ اللہ شفا عطا فرما دے۔ یہ حضور کے صحابہ سردار مدینہ علیہ السلام کی ذات اقدس سے نسبت رکھنے والے ان کپڑوں سے اس طرح محبت کا، تبرک کا اور اس طریقے سے تعظیم کا معاملہ کرتے تھے کہ وہ جبہ شریف دھو کے بچا پانی۔ اب جبہ اور جسم میں فرق ہے نا، ایک وہ ہے کہ جس میں حضور نے اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈال دیا اور حضور کے ہاتھ سے پانی مس ہو گیا اور جسم پاک کی برکت پانی میں چلی گئی۔ ایک جب آقا نے جبہ پہنا تھا، برکت جبے میں آئی، پھر جبہ پانی میں گیا اور برکت پانی میں چلی گئی۔ حضور کے تبرکات کی متعدی ہے نا، متعدی، آگے برکت جو ہے وہ آگے چلتی ہے۔ تو اب وہ برکت جب گئی اور وہ برکت والا پانی مدینہ کو کوئی بیمار پیتا تھا، اللہ شفا عطا فرما دے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، سبحان اللہ نہیں کہہ رہا، اعلیٰ رحمۃ کی برادر مولانا حسن ذاکر صاحب آپ فرماتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو السلام کے جبہ مبارک کو دھوتی تھی، پانی پلاتی تھی، اللہ شفا عطا فرما۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب مسجد نبی شریف میں آتے، کتاب الثقات میں امام ابن حبان لے کے، قاضی عیاض الشفا میں لے کے، عبداللہ بن عمر مسجد نبی شریف میں آتے، حضور کے منبر شریف کے قریب آتے اور منبر کی اس لکڑی پر جہاں حضور بیٹھا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر وہاں ہاتھ پھیر کے تو اپنے منہ پہ مل لیا کرتے تھے۔ لکڑی ہے نا بھائی، لکڑی ہے، لیکن لکڑی پر جب حضور بیٹھتے تھے، میرے آقا کریم علیہ السلام کے جسم مصطفیٰ سے جب وہ لکڑی مس ہو گئی،
صحابی اس لکڑی کا ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں۔ ایمان سے بتائیے جب صحابہ لکڑیوں کا احترام کرتے ہوں، کپڑوں کا احترام کرتے ہوں جن کی نسبت اللہ کے محبوب سے ہو جائے، تو پھر صحابہ میں نبی کی آل کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ یہی وجہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے نکلے۔ عتبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق عصر کی نماز پڑھ کے نکلے، مولا علی آپ کے ساتھ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا امام حسن مجتبی حضور کے نماز سے کھیل رہے تھے گلی کے اندر، تو صدیق اکبر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے ابو بکر صدیق نے امام حسن مجتبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور اٹھا کے فرمانے لگے بے ابی شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی، فرماتے میرا باپ حسن پر قربان ہو جائے، حسن کی صورت علی سے نہیں، حسن کی صورت میرے نبی سے ملتی ہے۔ اور مولا علی یہ باتیں سن سن کے مسکرا رہے ہیں۔ کیا کر رہے تھے؟ وعلی یہ الفاظ موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ مسکرا رہے تھے کہ دیکھیں ابو بکر صدیق حضور کی آل کے ساتھ کس طرح محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور واقعات حقیقت بھی یہ تھی کہ امام حسن مجتبی سار مبارک سے لے کر سینے تک اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کا اللہ نے اپنے حبیب کا حلیہ حضور کے دو نواسوں کو عطا فرما دیا، آدھا امام حسن کو اور آدھا امام حسین، اور عاشقوں کے امام بولے آپ فرماتے معدوم نہ تھا سائے شاہ، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ آتی ذات حسنین، اور تمثیل میں اس کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بڑے آدھے سے حسین۔ حضور کے دو نواسوں کو عطا فرما، آدھا امام حسن کو اور آدھا امام حسین کو عطا فرما رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب توجہ کیجئے صحابہ کرام اس طرح ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور آخری حدیث پر بات مکمل کروں گا، کس قدر وہ حضور کی تعظیم و اکرام اور ادب کرتے تھے کہ دنیا میں کائنات میں اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری کے اندر 2732 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر اپنے 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ہمراہ موجود تھے۔ مشرکین مکہ نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا کہ عروہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کہ محمد اور ان کے اصحاب کہ کیا احوال ہیں، احوال کا جائزہ لے کے آؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عروہ آئے اور آ کے انہوں نے پورا منظر دیکھا، حالات کا جائزہ لیا، اور آ کے سارا کچھ دیکھنے کے بعد عروہ واپس گئے اور جا کے اہل مکہ کو بتایا۔ تو جو کیجیے، جو عروہ نے حالات اور منظر دیکھا تھا اپنے الفاظ میں عروہ نے بتایا، صحیح بخاری میں 2732 نمبر حدیث ہے۔ عروہ کہنے لگے واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسری والنجاشی، اللہ کی قسم بخدا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، کیسر کا دربار میں نے دیکھا، کسرا کا دربار میں نے دیکھا، نجاشی کا دربار میں نے دیکھا۔ ان رأیت ملکا قط يعظم اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا، بخدا میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو ان بادشاہوں کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد کے صحابہ محمد کی تعظیم کرتے۔ کسی بادشاہ کو اتنی تعظیم بادشاہ کو کی درباریوں کو کرتے نہیں دیکھا۔ عروہ کیا دیکھا؟ تو جب یہ کیا دیکھا، کیا کرتے تھے وہ اپنے نبی کی تعظیم کے لیے؟ کہا سنو ان تنقم نقامتا الا فقط فی کف رجل منہم
وہ تو تھوک بھی زمین پر گراتے تھے، وہ اپنے مبارک ناک سے رطوبت بھی زمین پر گرانے کا ارادہ کرتے تھے، وہ تو اس قدر اپنے نبی کی تعظیم کرتے نیچے ہاتھ کر لیتے الا بقعت فی کف رجل منہم، وہ تھوک زمین پر نہیں گرتا تھا، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں جا کے گرتا تھا۔ تو جو اس قدر تعظیم کرتے تھے، وہ اس قدر تعظیم کرتے، اللہ اکبر۔ اگلا جملہ سنیے، اچھا بس وہ اپنے نبی کا تھوک لے کے کپڑوں سے صاف کر دیتے تھے، زمین پہ پوچھ دیتے تھے، کہا نہیں، بلکہ اگلا جملہ ہے، اگلا مرحلہ یہ ہے، جس کو نبی کا تھوک مل جاتا تھا فَدَلَقَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وہ لے کر اپنے بدن پہ اپنے منہ پہ مل دیتے، اپنے جسم پہ اپنے بدن پہ اپنے منہوں پہ مل دیتے، اس قدر تعظیم۔ اور صحیح بخاری کا ایک طریق یہ ہے، جس کو حضور کا تھوک مبارک نہیں ملتا تھا، 1500 صحابہ تھے، کتنے صحابہ؟ جس کو نہیں ملتا تھا وہ کیا کرتا تھا، حدیث میں موجود ہے، جس کو نہیں ملتا تھا وہ جس کے ہاتھ پہ لگا ہوتا تھا ہاتھ کو ہاتھ مال کے منہ پہ مال دیتا، کیونکہ آج دشمن آیا ہوا تھا مقابلے میں دیکھنے کی کہ محمد کے ساتھی کتنے وفادار ہیں، کتنی عزت ان کی کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں۔ اور یہی عروہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے آپ کو، لیکن قربان جاؤں دنیا میں کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، کوئی شاگرد اپنے استاد کے ساتھ، کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کے اور عقیدت کے یہ مظاہر اور پہلو اختیار نہیں کر سکتا جو نبی کے صحابہ نے میرے نبی کی تعظیم کر کے دکھائی۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنی معرفتگی تھی، کس قدر وہ حضور کی محبت میں دیوانہ بار سرکار کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے تھے، حضور کا تھوک لے لے کے، بلکہ نخامہ ناک سے نکلنے والی رطوبت کو کہتے ہیں، صحابہ حضور اپنا مبارک ناک رطوبت زمین پر گرانے کا ارادہ کرتے، نیچے ہاتھ کر لیتے، پھر وہ اپنے منہوں پہ ملتے تھے، اپنے جسموں پہ ملتے تھے۔ اور کیوں نہ ہوا؟ کیونکہ اللہ نے یہ صحابہ حضور کو پسند کر کے عطا فرمائے، اور یہی وہ صحابہ تھے 1500 جب حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے، اللہ نے اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ ایک پیارے حبیب رب العالمین اعلان کرتا ہے، تحقیق جن صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا، رب اس وقت یاروں سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ بولی کیا ہو گیا؟ اچھا، جس سے رب نے ناراض ہونا ہو اس کو رضا کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، جس سے بعد میں ناراض ہو جانا ہو، یہ تو نہیں آج ناراض کر، اللہ رب العزت نے جس سے ناراض ہونا ہو اس کو رضا کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، رضا کا سرٹیفکیٹ بتاتا ہے کہ رب نبی کے یاروں سے راضی ہے۔ اور کتنے صحابہ تھے؟ 1500 صحابہ۔ اچھا، یہاں اگلی بات میں باتیں کروں گا، پہلے یہ سمجھیں، بڑی محبت کی بات ہے، 1500 صحابہ تھے، پانی بھی ختم ہو گیا وہاں، اور صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ گئی، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، اور کرم فرمائے جانوروں کے پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، ہمارے وضو کے لیے پانی بھی نہیں ہے، صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ تقریباً اس سے ملتا جلتا واقعہ قرآن مجید نے رپورٹ کیا موسیٰ علیہ السلام کا، کلیم اللہ کا۔ یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی کہ پانی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ میں پانی عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، کلیم اللہ نے، تو اللہ کریم نے فرمایا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ پیارے موسیٰ عصا پکڑے، ڈنڈا سوٹا عصا پکڑے اور پتھر پہ مارے، آپ پتھر پہ ماریں گے 12 چشمے نکلیں گے، قوم پانی پی کے سراب ہو جائے گی۔ یہ کلیم اللہ کی شان ہے، عصا پکڑنے کا حکم، پتھر پہ مارنے کا حکم، پھر 12 چشمے نکلیں گے، پھر پانی پیے گی قوم، یہ کلیم اللہ کی شان ہے۔ اور جب حدیبیہ کے مقام پہ 1500 صحابہ میرے نبی حبیب اللہ کی بارگاہ میں آئے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ
بین اصابعہ کامثال العیون، میرے آقا نے کہ اللہ والا ہاتھ اس طرح کیا، نبی کی انگلیوں سے پانی اس طرح نکل رہا تھا جیسے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں۔ وہ کلیم تھے اور یہ حبیب ہے۔ صحابہ تھے کتنے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کتنے صحابہ تھے، تو حضرت جابر بولے، فرماتے لوگوں تھے تو نبی کے 1500 صحابہ، پر خدا کی قسم ہے اگر 1 لاکھ بھی ہوتا میرے نبی کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی سب کو سیراب کرتا، کیونکہ حبیب کی انگلیوں سے نکلا تھا۔ اور یہ وہ انگلیاں تھیں امام اہل سنت، امام عاشقان، عشق رسالت۔ امام فرماتے ہیں انگلیاں ہیں پھیل، بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ رہا، انگلیاں ہیں پھیل پر ٹوٹے ہیں پیاسے ٹوٹ کر، انگلیاں ہیں پھیل پر ٹوٹے ہیں سب صحابہ پانی پی کے سیراب ہو گئے، جانوروں نے پی لیا، صحابہ نے پی لیا، وضو کر دیا اور مشکلیں پڑھ لی۔ اب صحابہ نے وضو کا لوب دین اپنے منہ پہ ملا، جسم پہ ملا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے کہا تھا کہ تم نبی کا تھوک اپنے منہ پہ ملا؟ قرآن کی الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ لیجئے، ایک آیت آپ کو نہیں ملے گی کہ صراحتاً یہ کہا ہو کہ جب نبی تھوک زمین پر گرانے کا ارادہ کرے نیچے نہیں جانا چاہیے، تمہارے ہاتھوں پہ جانا چاہیے، نہیں، نہ قرآن میں۔ اور ٹوٹل ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک صحیح نہیں، ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ہے اس میں یہ کہا گیا ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا ہو کہ میرے صحابہ جب میں وضو کرنے لگوں تو زمین پر میرا تھوک نہیں گرنے دینا، اپنے ہاتھوں پہ لے لینا۔ سوال یہ ہے کہ جب قرآن میں موجود نہیں، حدیث میں موجود نہیں، پھر صحابہ کیوں کرتے تھے؟ صحابہ صحابہ اس لیے کرتے تھے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو۔ اور تعظیم و توقیر مصطفیٰ کا حکم عام ہے، جو جو چیز حضور کی تعظیم و توقیر میں، رسپیکٹ میں، ادب میں، مودت و محبت میں مومن کرے گا، وہ کام نہیں جسے رب رسول نے منع کر دیا ہو۔ جب بھی ہم حضور کی تعظیم میں جو کام بھی کریں گے شریعت کے خلاف نہ ہو تو قرآن کی اسی عام حکم کے تحت شامل ہوگا، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی جب تعظیم کریں گے رب راضی ہوگا۔ یہ صحابہ کا منع ہی تھا جب قرآن میں موجود نہیں ہے، حضور نے خود حکم نہیں دیا، بھائی صحابہ کیوں کرتے تھے؟ بس میں آ رہی یہ ہمیں کہتے ہیں یہ خاص بات قرآن سے دکھائیں، حدیث سے دکھائیں۔ ہم کہتے ہیں بعض مسائل وہ ہوتے ہیں ہر مسئلہ دلیل خاص سے ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ سینکڑوں مقامات آپ کو ایسے مسائل میں ملیں گے کہ جو مسائل قرآن و سنت کے عمومات و اطلاقات سے ثابت ہوتے ہیں۔ سمجھیے، مثال کے طور پر آج ہم نے محفل کی جلسہ کیا، ابھی جلسے کے بعد ہم دعا کریں گے۔ آج کی دعا، یہ دعا جو ہم کریں گے اس دعا کا ثبوت قرآن میں، حدیث میں نام لے کے جگہ، وقت، دن، تاریخ کے حساب سے موجود نہیں ہے۔ لیکن جب ہم دعا کریں گے تو کوئی بندہ کہے کہ یہ دعا کر رہے ہیں ثبوت، تو ہم کہیں گے اللہ نے قرآن میں کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی مجھ سے دعا کرے۔ اذا دعان، اذا لعموم الوقت، اذا عموم وقت کے لیے آتا ہے، اس میں وقت عام ہے، کوئی قید نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی مقید نہیں،
اور عام اور مطلق حکم ہے کہ جب بھی دعا کرے، فجر کے بعد کرے، ظہر کے بعد کرے، عصر کے بعد کرے، مغرب کے بعد کرے، عشاء کے بعد کرے، ابابیل کے بعد کرے، چائے کے بعد کرے، اشراق کے بعد کرے، جمعے کے بعد کرے، تراویح کے بعد کرے، جنازے کے بعد کرے، قبر پہ کھڑا ہو کے کرے، تیجے پہ کرے، ستویں پہ کرے، 10ویں پہ کرے، 40ویں پہ کرے، ششماہی پہ کرے، برسی پہ کرے، صبح کرے، شام کرے، دن کرے، رات کرے، صبح کرے، شام کرے۔ جب بھی دعا کرے گا بندے، دعا کرنا تیرا کام ہے، تیری دعا کو قبول کرنا رب العالمین کا حکم عام اور مطلق ہے۔ اب کہتے ہیں خاص جنازے کے بعد دعا دکھائیں، ہم کہتے ہیں خاص جنازے کے بعد دعا کی ممانعت دکھائیں، کیونکہ ہم نے مسئلہ قرآن کے عمومات و اطلاقات سے ثابت کیا ہے کہ رب کہہ رہا ہے کہ جب بھی دعا کرو میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، تو کون ہوتا ہے کنڈیشن لگانے والا؟ تو قید لگانے والا کون ہوتا ہے؟ اگر تو کوئی قید بیان کرے گا، کوئی شرط بیان کرے گا تو اس کے لیے دلیل دینی پڑے گی، اس کے لیے ثبوت لانا پڑے گا۔ ہمیں قرآن کے عمومات و اطلاقات ہی کا سہارا لے کے اس مسئلے کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اور اب آئیں جب ہم بات کرتے ہیں تعظیم مصطفیٰ کی، تو اللہ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، یا اللہ کس طرح نبی کی تعظیم کریں، طریقہ بھی بتا دیں۔ وہ جو کیجئے ذرا طریقہ بھی بتا کس طرح۔ سوال یہ ہے کہ نبی کے صحابہ نے حضور کی تعظیم کی، تھوک مبارک کو لے کے منہ پہ ملا، قرآن میں یہ طریقہ نہیں لکھا، حدیث میں یہ طریقہ نہیں بیان کیا گیا، تو صحابہ نے کیوں کیا؟ صحابہ کو پتا تھا کہ جب قرآن میں رب نے کہہ دیا تعظیم کرو، ہم کرتے جائیں گے، جہاں نبی روک دیں گے ہم رک جائیں گے، جہاں رب رسول روک دے گا ہم رک جائیں گے، حتیٰ کہ وہ کوئی شے چھوڑتے نہیں تھے۔ آخری بات میں کرنے لگا ہوں، سنن ابن ماجہ کی 1853 نمبر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے واپس آئے، کتنے دنوں سے حضور کا جلوہ زیبا دیکھ نہ سکے، حضور کی بارگاہ اقدس میں آئے، دل بے قرار ہوا اور آتے ہی حضور کو سجدہ کر دیا۔ کیا کیا؟ سجدہ کر دیا، نہ اجازت مانگی نہ بات پوچھی، آتے ہی سجدہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ صحابی وہ نہیں ہے کہ ابھی کسی پنڈ سے دیہات سے اٹھ کے آئے تھے اور ابھی مسلمان ہوئے، نہیں، یہ وہ ہیں، صحیح بخاری کی 4999 نمبر حدیث ہے، 4999 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا خذوا القرآن من اربعۃ، میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، من عبداللہ بن مسعود و سالم و ابی و معاذ بن جبل۔ چوتھا نام حضور نے معاذ بن جبل کا بیان فرمایا کہ یہ قرآن کے ایکسپرٹ ہیں، قرآن کے ماہر ہیں، قرآن ان سے سیکھو جن سے حضور قرآن سکھا رہے ہیں، امت کو جن کی طرف ریفر کر رہے ہیں کہ ان سے قرآن سیکھو، یہ قرآن کے عالم ہے، قرآن کے ایکسپرٹ ہے، وہ قرآن کا ماہر ہے، جن کو حضور نے ملک شام کی طرف اپنا بنا کے نمائندہ بھیجا تھا، وہ شام سے ہے، تو آ کے حضور کو پوچھے بغیر سجدہ کر دیا۔ میرا تھا کریم علیہ السلام نے فرمایا معاذ یہ کیا؟ حضور ملک شام میں لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں کو اس طرح سجدہ کرتے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں جانور آتے سجدہ کرتے، درخت حضور کی بارگاہ میں جھک جاتے، تو حضور کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا۔ اور یہ عبادت کے لیے نہیں کیا، کس کے لیے کیا؟ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ عبادت کے لیے نہیں کیا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، جناب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سجدہ تعظیم کے لیے کی، عبادت کے لیے، تعظیم کے لیے کیا۔ صحابی نے تعظیم کے لیے کیا، کیوں کیا؟ کیونکہ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، سبحان اللہ، کہنے میں کوئی حرج نہیں، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو۔ ابھی منع نہیں ہے نا بھائی، میں جو بات بتانے لگا ہوں، جو آپ صحابہ کا منہج عرض کر رہا ہوں، یہ منع نہیں کیا تو سجدہ کر دیا، اور حضور نے یہ نہیں کہا کلمہ پڑھو کافر ہو گیا، اور نہیں، سرکار نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر حکم دیا اور کہا کہ نہیں، منع کر دیا، روک دیا، اور فرمایا کہ اگر میں حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جائے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہے نہیں، اس شریعت میں منع ہو گیا۔ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، قرآن نے واقعات بیان کیے ہیں، اب منع ہے، اب جائز نہیں، لیکن منع اس وقت ہوا جب حضور نے منع کر دیا، جب تک منع نہیں کیا تھا
تو قرآن کے اسی حکم کے تحت حضور کی تعظیم کے لیے صحابی نے کر کے دکھایا اور بتا دیا کہ جب تک حضور منع نہیں کریں گے ہم حضور کی تعظیم کے لیے ہر کام کرتے چلے جائیں. یہی ہمارا اہل سنت کا منہج اور اسلوب اور عقیدہ ہے کہ حضور کی تعظیم کی بات ہو، محبت مصطفیٰ کی بات ہو، عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہو، قرآن کے عمومات و اطلاقات کے تحت ہم حضور کی محبت میں تعظیم میں یہ سارے عمل کریں گے اور وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ کا رسول نے روک دیا. آپ کوئی کہے کہ میں سرکار کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں حضور کی قبر انوار کو، تو جائز نہیں. کیوں؟ منع کیونکہ بندہ کہتا میرا دل کرتا میں کرنا ہے تو جائز نہیں. کہ بندہ سورہ پیچھے جگاؤ اینڈرائڈ بھائی پیچھے بندہ سورے جگاؤ کرا بس آخر میں پہنچ گئے ہیں سٹاپ ہونے پڑا سبحان آپ جائز اللہ. ہمارے امام کی کیا شان ہے، سبحان اللہ. دیکھیں کیسا عشق اور محبت ہے. حضور کا روضہ اطہر دیکھا دل بے قرار ہو گیا کہ سجدہ کر دیے لیکن پھر رک گئے. کیوں؟ فرماتے ہیں پیش نظر وہ دل بے قرار، دل کرتا ہے کہ حضور کے روضہ اکبر کو سجدہ کر دوں لیکن پھر کہتے ہیں ہم کیا روکیے سر کو روکیے کیوں روکیے. ہاں یہی تو امتحان ہے. یہاں پتہ چلے گا دل کی مانتے ہو یا مصطفیٰ کی شریعت کی مانتے ہو. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری شریعت کے تابع نہیں ہو جاتا. تو شریعت کے تابع نہیں نہ ہونا پڑے گا. اب دل کرے میں سجدہ کروں تو جائز نہیں کیونکہ سرکار نے روک دیا. اور کسی قدیم عربی شاعر نے کہا لو کان حب کا صادق لاطاعہ ان المحب لمن يحب مطیع. اگر تیری محبت اپنے محبوب سے سچی ہوتی تو تو محبوب کی اطاعت بھی کرتا. ان المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہوتا ہے محب اپنے محبوب کا مطیع فرمانبردار بن جاتا ہے. اب حضور کی محبت میں سارا کچھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. غلام مصطفیٰ بھائی نے محفل سجائی اپنی شادی خانہ بازی کے موقع پر. تو حضور کی محبت میں یہ بھی تقاضا ہے اب حضور کو راضی کرنا ہے تو سرکار چاہتے میرا امتی 5 وقت کا نمازی بن جائے. تو چاہتے ہیں کہ میرا امتی میری سنت داڑھی اپنے چہرے پہ سجا دے. سبحان میرے آقا چاہتے ہیں کہ میرا امتی جھوٹ غیبت لگائی بجائی سے بچ جائے. بچے گا انشاءاللہ. سنتوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. تو یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے. اللہ کو عزت اللہ شانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت میں حضور کی غلامی میں زندگی اسی میں موت نصیب فرمائے.